نبيا من سب نبيا فاقتلوه۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی کہنا بارہ ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی نو جدا ایڈ پسارا ہو، میں قربان تنا تو یا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ بھارت میں شان اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی جا رہی ہے، اس حوالے سے شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں جتنے مسلم ممالک ہیں وہاں پر شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد میں بھی پاکستان بھر میں اس حوالے سے شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن اس حوالے سے افسوس کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ حکمران بالا جو ہیں وہ اس وقت کسی قسم کا رد عمل دینے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ صرف مذمت کب تک چلے گی؟ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کرنے والے اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی مذمت کب تک چلے گی؟ ان کا کوئی حل کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے علامہ قاری سلطان موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ علامہ صاحب بتائیے گا، ہر بار مذمت اور مظاہرے اور جلوس ہی کیے جاتے ہیں، دنیا بھر میں یہ کبھی حرکت کرنے والوں کو جرت کیسے ہوتی ہے؟ ان کو ایک بار روکا کیوں نہیں جاتا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان قدرت کے مطابق بلند فرمایا، اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا محافظ ہے۔ رہا مسئلہ کہ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا شیطان، اور جو بھی شیطانی پیروکار ہیں وہ نبیوں کی بے ادبی گستاخی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور عبرت قرآن مجید میں ان کا تذکرہ بھی فرمایا۔ لیکن یاد رکھیں، سب سے عزت احترام کا حق اللہ نے ہمارے نبی کو دیا ہے، اور جو بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور ناموس کے خلاف کوئی بھی جملہ نکالتا ہے وہ امت مسلمہ کے دل میں خنجر کی طرح چبھتا ہے۔ لیکن میرے اس وقت کے جو حکمران ہیں عالم اسلام میں جتنے بھی، ان کی غیرت غالباً سوئی ہوئی ہے، وگرنہ ایک لمحہ ہے جواب دینے کے لیے کہ وہ ہندوستان کا جو اس وقت کا وزیر اعظم ہے اس کی سرپرستی میں اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہے، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے خلاف وہ بکواسات کرتے ہیں۔ یہ ایک بین الاقوامی کڑیاں ہیں، ایک دوسرے سے ملتی ہے، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں۔ اس کا سدباب یہ ہے کہ امت مسلمہ اتفاق کرے، اتحاد کرے، اور مل کر ایک آواز میں جواب دے۔ جواب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے لفظوں کا جواب، ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے اس کا جواب۔ لفظوں کے جواب سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے جو قوت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کے ساتھ جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب جو بین الاقوامی جنگ ہوگی نا وہ عزت ناموس مصطفیٰ کی بنا پر ہوگی، کہ جو اس وقت پس منظر بن چکا ہے۔ اس لیے کوئی نہ کوئی تو مسلمان ایسا اٹھے گا نا جن کو جواب دینے کے لیے اپنا تمام تر اصل حضور کی عزت و ناموس کے لیے لے کر میدان میں آ جائے گا، پھر وہ ایسا معاملہ ہوگا وہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب میں آپ حضرات کی وساطت سے عالم اسلام کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر عزت اور غیرت کے ساتھ جینا ہے تو رسول اللہ کی پکی سچی غلامی کرنی ہوگی۔ رہا بدلہ لینا، یہ میرے اللہ کی مرضی ہے، وہ کسی کی بھی ڈیوٹی لگا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے۔ اور وہ آج دیکھیں نا کہ جس نے حضور کی گستاخی کی وہ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مجھے مارنے کے لیے پلاننگ، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ بھی جب تو نے بکواس کیا اب اس کا تو نے جواب تو دینا ہے نا، تو جواب بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے جواب بالجواب، ایک ہوتا ہے جواب بالحساب۔ اس سے انشاءاللہ جواب بھی ہوگا اور اس کا حساب بھی ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق ہر ملک میں موجود ہیں، پاکستان میں بھی، ہندوستان میں، پورے عالم اسلام میں۔ کسی کی بھی ڈیوٹیز ہونے لگا دی وہ کام کر کے دکھائے گا۔ وہ کون ہے یہ اب کہنا بھی ممکن نہیں، لیکن ڈیوٹیاں لگ چکی ہیں، اس لیے کہ یہ ڈیوٹیاں وہ ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی مرضی سے لگتی ہے۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن دل اس بات پہ رنجیدہ ہے
کہ عالم اسلام اس کا اس طرح جواب نہیں دے رہے جس کا جواب دینے کا حق تھا۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا، ایک طرف تو نعرہ ہمارا بلند ہے، عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، دوسری جانب صرف مذمت۔ دیکھیں ملک کے اندر جتنی بھی مذہبی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی عاشقان رسول ہیں، وہ ملک کی حدود کے اندر مذمت کر سکتے ہیں، وہ یہی کچھ کر سکتے ہیں، ان کے اختیار میں یہی ہے کہ وہ جو ہے آواز بلند کریں۔ جو آواز بلند کرنے والے ہیں آخر وہ کیوں خاموش ہیں؟ ان کی خاموشی کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا قانون نہیں پڑھا، جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا وہ نہیں پڑھا، انہوں نے دنیا داروں کا بنایا قانون پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون قرآن میں بیان فرمایا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میری اور میرے رسول کی عزت و ناموس پر بکواس کرنے والے ہیں، زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، ان کو قتل کرو، ان کو سولیوں پر چڑھا دو، یعنی ان کے وجود سے دنیا کو پاک کر دو۔ یہ قانون خدا کا بنایا ہوا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور جب تک اس حکم پر مسلمان عمل نہیں کریں گے اس وقت تک یہ کام رکنے والا نہیں ہے۔ یہ مسلمان قرآن پاک ثواب کے لیے تو پڑھتے ہیں، عمل کے لیے نہیں پڑھتے۔ سب سے زیادہ قرآن کہاں پڑھا جاتا ہے؟ سعودی عرب میں۔ کیا ان کو نہیں پتہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو نبی پاک کا بے ادب گستاخ ہے وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہے؟ یا جو پہلے میں عرض کیا نا کہ عالم اسلام اور عالم کفر میں جنگ کا سبب کون ہے؟ یہ شیطانی لوگ ہوں گے کہ جو حضور کی بے ادبی گستاخی کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو قتل کرو، ان سے زمین کو صاف کرو، ان کو سولیوں پر چڑھا دو، ان سے زمین کو صاف کرو، اس لیے کہ دوسروں کو سبق مل جائے کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے مومن اس کو دنیا پہ زمین پر چلنے کے قابل نہیں چھوڑتے، وہ زمین کی تہ میں جانے والا ہے، زمین کے اوپر اکڑ کر چلنے والا نہیں ہے۔ لیکن ستم یہ ہے کہ آج قرآن ثواب کے لیے پڑھا جاتا، عمل کے لیے نہیں پڑھا جاتا۔ دوسری بات، ایک قرآن پر عمل کس نے کیا؟ قرآن پر عمل صحابہ کرام نے کیا، قرآن پر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کروایا۔ جب حضور کی گستاخی کرنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کی سر قلم کرنے کے لیے بھیجا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بندہ نہیں مارنا چاہیے، بندہ نہیں ہم بندے مارنے کے لیے نہیں آئے، ہم بندوں کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم سمجھانے کے ساتھ ساتھ بندوں کو دوزخ سے بچاتے بھی ہیں۔ اور دوسری سب سے اہم بات ہے کہ اسلام بندوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن جو اسلام کے مقابلے پر آ جائے پھر اس کو قتل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا یہ مسلمانوں پر فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ عوام میں ہو چاہے حکمران ہو، جہاں جہاں جس کا جتنا اختیار ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ یاد رکھیں تاریخ یہ بتاتی ہے صحابہ اقتدار نے کسی نے بھی کسی کو قتل نہیں کیا گستاخ رسول کو۔ یہ بے اختیار جن کو کہا جاتا ہے ان لوگوں نے اختیار بڑا استعمال کیا ہے۔ ان کا اختیار دین کا اختیار تھا، عشق مصطفیٰ کا اختیار تھا، اللہ کا جو اختیار دیا، اللہ نے ان کو قتل کرو، ان کو قتل کرو، سلب ان کو پھانسی پہ چڑھاؤ۔ قتل میں کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں، پھانسی پر تو وہ چڑھائیں گے نا جو عدالتوں میں بیٹھے ہیں۔ تو پھر جب پاکستان میں گستاخان رسول کو سزا ہونے کے باوجود، تمام گواہیاں ہونے کے باوجود ان کو رہائیاں ملتی ہیں، تو عالم کفر پر ہم کیا اعتراض کر سکتے ہیں؟ آج تک پاکستان میں کسی گستاخ رسول کو پھانسی کی سزا نہیں ہوئی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر یہی لوگ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہوتے تو پھر جواب بھی قرآن و حدیث کے مطابق جاتا۔ یہ جو جواب جا رہا ہے قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ کیا پیغام دیں گے بی جے پی کے ارکین نے جو مودی کی سربراہی میں شان رسالت میں گستاخی کی ہے، کیا پیغام دیں گے؟ میرا ان کے لیے تو پیغام یہی ہے کہ تم ذلیل ہو، ذلیل ہی رہو گے، ذلت میں ہی مرو گے۔ لیکن ایک سوال ان سے بھی ہے میرا، وہ سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں کتنے مسلمانوں کو صرف اس وجہ سے قتل کیا جاتا ہے کہ یہ گائے کا گوشت کھاتے ہیں، یہ گائے کو ذبح کرتے ہیں، کتنے کو قتل کیا گیا۔ ان کی نظر میں اگر گائے کی اتنی عزت ہے تو ساری کائنات میں سب سے زیادہ عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر وہ گائے کی عزت پر مسلمان کو قتل کر سکتے ہیں تو ہم بھی اپنے رسول کی عزت پر ان سب کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ہمارے شکنجے میں آئے تو انشاءاللہ ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ یہ ہے کہ ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر عمل میں رہنا چاہتا ہو، پورے اسلام اور پورے عالم کفر میں اکٹھا رہنا ہے، لیکن امن کا سبب وہی ہے کہ وہ ہمارے نبی کی عزت کرے تو ہم ان کا احترام کریں گے۔ یہ فرمائیے گا
امت مسلمہ کے نام کیا پیغام دیں گا جن کا ضمیر سویا ہوا ہے، جو تعلقات بنانے کے چکر میں ہے، جو دنیا داری میں جو ہے رابطے بنانے کے چکر میں ہے، لیکن اس حوالے سے سخت پالیسیز اور سخت اقدامات کرنے سے قاصر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ تو ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کی سے ہمیں پیغام پہنچا دیا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مومن مرو تو پھر دنیا کے کسی رشتے کو نہ سامنے رکھو، رشتہ ہو تو رسول اللہ کی محبت کا رشتہ ہو۔ اس کے سوا بندہ ساری دنیا بھی اکٹھی کر لے، سب سے تعلقات اچھے ہو، اگر اس کے نبی کی ہی وہ عزت نہ کرے تو پھر تعلقات کو کیا آگے میں ڈالنا ہے؟ یہی پیغام ہے کہ اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرو جو صحابہ رسول میں تھا، کہ جو عزت حضور کی عزت اور ناموس پر اپنے سگوں پر تلوار تان لیا کرتے تھے۔ جنگ بدر میں یہی تھا نا، باپ کے مقابلے پر باپ آیا، بھائی کے مقابلے پر بھائی آیا، چاچے کے مقابلے پر چاچا آیا، اور ماموں کے مقابلے پر یہ سارے رشتے آئے۔ کسی لیے آئے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اگر دنیا میں عزت ملنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عزت ملنی ہے۔ تو آج جو ماحول ہے، اس ماحول کو صرف اور صرف جو غیرت مند بندہ مومن ہے وہی اس کا حل نکال سکتا ہے، وگرنہ دنیا کمانے والے اس کا کوئی حل نہیں نکال سکتے۔ یہ کبھی کسی کو راضی کریں گے، کبھی کسی کو راضی کریں گے۔ جو پہلے واقعات ہوئے وہاں بھی انہوں نے لوگوں کو راضی کیا، حکمرانوں کو، لیکن پھر ان سے ذلت کے سوا کوئی جواب نہ ملا۔ وہ اسلامی غیرت یہی ہے کہ بندہ بھوک پیاس میں تو مر جائے لیکن دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ علامہ قاری سلطان کی گفتگو سن رہے تھے، سلطان نقشبندی کا یہی کہنا ہے کہ عشق مصطفیٰ میں یہاں جو عاشقان رسول ہیں وہ حدود میں جو ان کے ملک کی حدود ہے وہاں پر وہ احتجاج کر سکتے ہیں، آواز بلند کر سکتے ہیں، نعرے لگا سکتے ہیں، لیکن اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ جو حکمران بالا ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں، انہیں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ اگر عشق مصطفیٰ اور ناموس مصطفیٰ باقی نہیں تو پھر ہمارے زندہ رہنے کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ زندگی اور یہ شان و شوکت، یہ عزتیں جو ہیں یہ حضور کے دم سے ہیں، ہمیں خود کو ناموس رسالت پر ہمیشہ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور نریندر مودی اور ان کے اراکین پارلیمنٹ نورپور شرما اور دیگر جو اراکین ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ وہ اگر گستاخی رسول سے باز نہیں آئیں گے تو پھر وہ اس کا انجام جو ہے بہت جلد دیکھیں گے۔ جی